اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلى اوصیائه لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہادت جناب فاطمہ الزہرا کی مجلس ہے اور یہ بہت بڑی ایک شہادت ہے اور تمام ہمارے علماء مراجعوں نے تاکید کی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مجلس کو اور ایام فاطمیہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ برپا کیا جائے اور ان ایام کو پوری دنیا میں بڑے تقدس کے ساتھ ان مجالس کو برپا کیا جائے۔ اور یہ مجلس جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسا ہے، سرور کائنات کو، اور امیر المومنین کو پرسا ہے، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین کو، تمام ائمہ اہل بیت کو، خاص طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ اور دیگر خانوادہ اہل بیت علیہ السلام میں بی بی کی دختران حضرت زینب ام کلثوم علیہ السلام کو ہم پرسہ پیش کرنے آئے۔ بی بی کی زندگی کے کئی پہلو ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ بی بی کی زندگی کے سیرت کے چند پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایک مثالی بیٹی ہیں اور وہ بھی ایک عام باپ کے لیے نہیں، جتنے ہی بڑی شخصیت کی کوئی بیٹی ہو اس کی ذمہ داریاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ ایک عام آدمی کی بیٹی کی ہی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں بیٹی ہونے کی حیثیت سے، لیکن اگر وہی آدمی عالم دین ہو تو اس کی بیٹی کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ کسی علاقے کا کوئی حاکم ہو، حکمران ہو، لوگ اس کو مثالی کردار سمجھنے لگتے ہیں کہ ارے یہ اتنے بڑے باپ کی بیٹی ہے، تو اس کا کردار ویسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب کو دنیا کے سامنے مثال بنا کر کے بھیجا، تو اب میں ان کو ایک ایسی بیٹی عطا کروں کہ بیٹی ایسی ہو کہ جس کی زندگی مثالی زندگی ہو اور وہ ایک مثالی باپ کی مثالی بیٹی ہو۔ بہترین دنیا کے لیے نمونہ عمل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی مثالی دختر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو اس لیے بی بی اس نور نبوت کا جز ہیں، نور رسالت کا جز ہیں، عصمت کبریٰ کا جز ہیں، ان کا حصہ ہیں ان کے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ تو بہرحال اب مجھے تفصیل میں نہیں جانا، لیکن مثالی جو دختر کے رسول خدا نے جتنی سختیاں اٹھائیں، جتنی دشواریاں دیکھیں، ان دشواریوں اور سختیوں میں جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ نے استقامت اور صبر کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔
کسی بھی مقام پہ آپ نے اس صبر و استقامت میں کہیں کمی نہیں کی، کہیں کوتاہی نہیں کی. یعنی ایک ہوتا ہے ایک عام بیٹی کا صبر و استقامت یا ایمان یا مقام، کہ اس درجے پہ فائز ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو حدیث ہے کہ جناب لماذا سمیت فاطمہ، یعنی فاطمہ، جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ، جناب فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ تو اس میں امام نے فرمایا، امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، کیونکہ تمام مخلوقات عاجز ہیں ان کی معرفت حاصل کرنے سے. بعض علماء نے اسے مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، لأن الخلق فطموا عن معرفتها، فطموا عن معرفتها نہیں پڑھا، فطموا عن معرفتها. بہت سے مخلوقات جو ہیں وہ ان کی معرفت حاصل کرنے سے یعنی ساری مخلوقات ان کی معرفت حاصل کرنے عاجز ہیں نہیں، بلکہ ان کو عاجز رکھا گیا. یعنی اللہ نے بنایا ایسا ہے جناب فاطمہ کو کہ کوئی ان کی معرفت یا ان کو کما حق ہو پہچان نہ سکے، کوئی ان کی اس درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، کوئی ان کو سمجھ ہی نہیں سکتا. فطموا عن معرفتها، تو لأن الخلق فطموا عن معرفتها، یعنی بہرحال مجھے اس میں نہیں جانا. تو اب سرور کائنات جیسی ہستی کی کہ جنہوں نے بے انتہا سختیاں جھیلیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ ما اوذی نبی کما اوذی، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے. ان تمام اذیتوں کے اندر اگر آپ کے گھر میں ایک ایسی دختر ہیں کہ جن کو مثالی بیٹی کہا جائے، تو آپ نے صبر و استقامت کے اندر اپنے ان مظلوم اور اذیت شدہ بابا کی مثالی بیٹی ہونا ثابت کیا. کہیں شکوہ شکایت نہیں کی، بلکہ اس میں اپنے بابا کا ساتھ دیا. دوسرا جو پہلو ہے آپ کی زندگی کے اندر، وہ آپ کا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہونا. یعنی یہ ایک عام آدمی کی بھی زوجہ ہوں کوئی خاتون، تو اس خاتون کو اس شوہر کے حساب سے چلنا ہوگا. اور اگر کوئی مولائے کائنات ہو، مولائے کل ہو، مولائے مشکل کشا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زوجہ ہونا، یہ شرف اپنی جگہ پہ، مقام اپنی جگہ، لیکن اس کے تقاضے بہت بلند ہیں. اور ان تقاضوں پہ آپ اس طرح سے پوری اتری ہیں کہ جناب امیر نے آپ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ جناب سیدہ کا مقام اور فضیلت اور ان کی زوجی جناب امیر، ان کے لیے ان کا جو ہے وہ شوہر ہونا، جناب امیر کے لیے یہ پابندی تھی کہ نہیں، وہ ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. تو اس لیے جناب امیر نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. اسی طرح سے جناب امیر نے جناب سیدہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اور نہ ہی کرنا چاہتے تھے، نہ ہی کر سکتے تھے، کیونکہ جناب سیدہ کا مقام اور فضیلت اتنی زیادہ تھی کہ ان کا حق یہ تھا جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جناب امیر دوسری شادی نہ کریں. تو زوجیت میں ایک عام آدمی کے نہیں کہ جتنے مسائل کے صبر امیر المؤمنین، ان کے مسائل، ان کے مصائب، ان کے فضائل، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے من اراد ان یرا آدم فی علمہ و نوحا فی علم، یعنی جو تمام انبیاء کی زیارت کرنا چاہتا ہے ایک دفعہ میں، وہ ایک میرے بھائی علی بن ابی طالب کی زیارت کر لے. تو اس نے سارے انبیاء کو دیکھ لی، یعنی ان تمام انبیاء کی سے تشبیہ دی ہے جناب امیر کو. تو اب آپ سوچئے کہ ان کی زوجہ ہونے کے لیے جو مقام اور جو لیاقت اور جو عظمت اور جو رفعت و فضائل و کمالات جس بیوی میں ہیں، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا. اور پھر ان کے لیے جناب امیر کے لیے بھی کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. تو وہاں پہ اب جناب امیر کی زندگی میں وہ تمام کے تمام ان مسائل کا مقابلہ یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسرا مرحلہ آپ کی اولاد، کہ
ایک بہت چھوٹے سے گھر کے اندر، دیکھا جائے تو چند کمروں کا چھوٹا سا گھر مدینے میں، جس میں جناب سیدہ سلام علیہ رہتی تھیں، اور وہاں پہ آپ نے ایسی ایسی شخصیات کی تربیت کی. ٹھیک ہے وہ معصوم ہے، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد یعنی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے چاہتا تو کسی کے ہاں بھی پیچھی کہ بھئی امام حسن حسین کا مقام ہے نا اتنا زیادہ کہ ان کا مقام بہت بلند ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، معصوم ہیں، پنج اہل کساں میں سے ہیں، اصحاب اہل کساں ہیں، اور بہت ان کا مقام. لیکن اللہ نے کسی اور کو یہ مقام نہیں دیا کہ وہ کہلائیں. ان کی ماں کون ہے؟ ان کی ماں سیدہ ہیں، یعنی اللہ نے سیدہ ہی کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ وہ حسنین کریمین علیہم السلام کی ماں کہلائیں. اور ان دونوں امام ائمہ علیہم السلام نے یعنی بی بی کی فضیلت، اور یہ اس پہ ہمارے علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے کہ جناب سیدہ افضل ہیں. جناب امیر و جناب سیدہ امام حسن حسین یہ باقی ائمہ علیہم السلام سے افضل ہیں. اور یعنی ان کی عظمت یعنی کہ بہت زیادہ حدیث نصوص ہیں، نص ہیں اس کے اوپر کہ خود یعنی خود بعض سے علماء کا نظریہ کہ 14 برابر ہیں، مساوی ہیں، بعض کرنے کے لیے ان کے یہ بہرحال اختلافی مسئلہ یعنی ہمارے علماء کے درمیان میں کہ بھی کس کا مقام زیادہ، کس کی فضیلت زیادہ ہے. چہاردہ معصومین علیہ السلام کہ چہاردہ معصومین سب سے افضل ہیں انبیاء علیہ السلام سے یعنی، اور اس کے بعد پھر ان میں کون افضل، تو اور ان میں پھر فضیلت کے لحاظ سے مقام کس کا زیادہ ہے اور کون کیا رتبہ رکھتا ہے، تو اس میں جناب امیر و جناب سیدہ کا باقی 11 ائمہ سے افضل ہونا ہمارے علماء نے اس کو درج کیا ہے. روایات میں بھی ہے کہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من افضل، یعنی الفاظ یہ ہیں جناب ابو ذر کے ظاہراً یہ سوال ہے، یہ جناب عمار کا. اس وقت میں نے خود یہ حدیث پڑھی ہے، لیکن شک ہو رہا ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے سوال کیا. حدیث جو ہے وہ یہ خصائص الفاطمیہ کے اندر مرحوم کجوری نے اس کو نقل فرمایا کہ سوال کیا، اور یہ متعدد کتابوں میں انہوں نے حوالہ جات دیے ہیں، بہار میں پتہ نہیں کون کون سی کتابوں میں انہوں نے حوالے دیے ہیں. تو اس میں سوال کیا صحابی رسول رضی اللہ عنہ نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ سب سے دنیا میں افضل کون ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا امام حسن حسین علیہ السلام کی طرف کہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل جدھا ہادان، ان دونوں کے جو نانا ہیں وہ کائنات میں اللہ کے بعد سب سے افضل ہے. اور تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ ومن بعد، اور ان کے بعد یعنی آپ کے بعد یا رسول اللہ کون؟ تو کہا ابو، ہاں ان دونوں کے بابا پھر سب سے افضل ہے. اور کہا پھر ان کے بعد کون؟ تو کہا کہ ان دونوں کی ماں جو ہے وہ سب سے افضل ہے. یعنی یہ امام حسن حسین علیہ السلام پہ جناب سیدہ کی فضیلت کو ثابت کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ خود رسول خدا اور امیر المومنین تو آیا مباہلہ کے اندر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ فقل تعالیٰ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. تو جناب امیر کو نفس رسول، جناب امیر اور ان کو تنہا انفسنا کی جگہ پہ صرف ایک امیر، نفس رسول قرار دیا. تو ہر وہ چیز جو رسول خدا کے لیے ثابت ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ثابت ہے، الا النبوت، سوائے نبوت کے، کہ رسول خدا نے حدیث منزلت میں بھی فرمایا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بس یعنی نبوت کے علاوہ ہر چیز جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات میں ہے وہ جناب امیر کے لیے ثابت ہے. وہی ہے کہ بس یعنی صرف یہ فرق کہ یعنی بڑے بھائی چھوٹے بھائی وہاں پہ صادق ہے، یہ جو ہمارے سب کو بڑا چھوٹا بھائی بنا دیا ہے یہ صحیح نہیں، کہ بس یہ کہ بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہیں، اور وہ جانشین ہے جناب امیر المومنین علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. بہرحال تب جناب سیدہ کی فضیلت ہوئی کیسے بیٹوں کی ماں. اور اس کے علاوہ پوری ایک بحث ہے کہ بہرحال ایک رشتہ، کئی رشتے ہیں لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے بہنوں کا. تو وہ بی بی کے تینوں بھائی بچپن میں انتقال کر گئے تھے، تو پھر کہا کہ اللہ نے مثالی
بہن کے لیے جناب سیدہ کو ایک دختر دیں جنہیں ثانی زہرا کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ثابت کر سکیں کہ مثالی بہن میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ کیسے ثابت کرتی، تو جناب زینب کبریٰ سلام علیہ۔ تو اب سیرت کے چند پہلو، پھر سیرت کے چند اور پہلو کہ بی بی کی خود زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بہت بڑا مقام اور بی بی کی فضیلت ہے وہ ہے بی بی کے یعنی عبادت کے، یعنی مقامات تو دیکھیں عصمت اور وہ سب کچھ، لیکن دنیا کے سامنے مثال تو بی بی کی عبادت کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں، کہ اگر وہ کہتے رات کو آج رات قیام کی رات ہے، بی بی بھی کہتی ہیں کہ آج میں اپنے بابا کے ساتھ پوری رات قیام میں رہوں گی، پیچھے کھڑی ہو جاتی اپنے بابا کے۔ ہاں رہی لیلۃ الرکوع، آج کی رات رکوع کی رات ہے، ہاں رہی لیلۃ السجود، آج کی رات سجدے کی رات ہے۔ تو عبادت میں بے انتہا۔ اور ایک اور جو پہلو بی بی کی زندگی سے وہ ہے بی بی سلام اللہ علیہا کا اللہ اکبر پردہ، بی بی کا پردہ، یعنی بہت، یعنی جس بات پہ بی بی نے بہت زیادہ تاکید کی وہ پردہ، وہ حجاب۔ اور اس حجاب میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یعنی ظاہری ایک تو خود یعنی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے حجاب ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا حجاب ہے، دونوں کے حجاب کی اپنی اپنی، یعنی لباس ہمارا پہننا، لباس کا بیسیکلی حجاب یعنی وہ لباس ہے، آنکھوں کا حجاب ہے، کان کا حجاب ہے، زبان کا حجاب ہے، جسم کا حجاب ہی نہیں ہے صرف، لیکن آنکھوں کا بھی حجاب ہے کہ اگر کوئی اور حجاب نہیں کر رہا تو آپ کی آنکھوں کے اندر حجاب ہونا چاہیے، کوئی اور غلط بات کر رہا ہے تو آپ کے کانوں کا حجاب ہونا چاہیے کہ نہ سنیں، آپ کی زبان کا حجاب ہونا چاہیے کہ بہت سی باتیں نہ کہیں، یعنی تو یہ یعنی لیکن جناب سیدہ صلی اللہ علیہ نے یعنی اس ظاہری حجاب کو جو نئے پہلو دیے ہیں اور اس میں بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ کی کنیز حضرت فضہ اور حضرت ام ایمن حضرت یعنی رضی اللہ عنہما، اسی طرح سے اور بہت سے لوگوں کے مقامات اگر دیکھے جائیں جو آپ کے قریب میں بیوی ہیں، بنی ہاشم کی ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کے چلیں خاندان اہل بیت کی تو بات بہت بلند ہے خاندان اہل بیت کی، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جو حتیٰ جو خاندان میں کنیزیں جناب سیدہ نے تربیت کی ہیں، جو پالا، ان میں اگر آپ دیکھیں تو حجاب کا ایک آپ کو ایک نیا منظر نظر آئے گا کہ وہ بہت زیادہ حجاب کی پابندی رکھتی ہیں۔ میں جانتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے مختصر سے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ تو بی بی کی زندگی کے اندر حجاب کا ایک بہت بڑا عنصر ہے، اور جو بی بی کی ماننے والی خواتین ہیں ان کے اندر بھی حجاب کا، اس میں چند حجاب ہے، تو آنکھوں کا بھی حجاب ہونا چاہیے، اور کانوں کا حجاب، زبان کا حجاب، مرد اور عورتوں دونوں کے لیے حجاب، اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھنا، اپنے بدن کو جو ہے وہ لوگوں پہ ظاہر نہ کرنا، بدن کے علاوہ اپنے یعنی ہر چیز میں اپنے آپ کو پاک رکھنا، یہ بڑا ایک اہم ہے۔ بی بی آیت تطہیر کا مصداق ہے، تو بی بی کی پاکیزگی کچھ اور ہے، یعنی ہم لوگ پہنچ نہیں سکتے، کسی بھی چیز کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی عصمت و ان کی طہارت و ان کی پاکیزگی جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے، اس کا مقام کچھ اور۔ میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ ان اللہ یغضب، اب یہ جو ہے متعدد شیعہ سنی کتابوں میں حدیث آئی، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، بے شک کہ اللہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب بی بی دو عالم جو ہیں وہ یہ ان سے متعلق سرور کائنات نے فرمایا۔ تو اب یہاں علماء نے ایک بحث کی ہے کہ ایک عام گنہگار آدمی، کوئی بھی گنہگار آدمی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، یعنی رضی اللہ عنہ بن جائے، یعنی کوشش کرتا ہے کہ پروردگار میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، عبادتیں کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، مجلس میں جاتا ہوں، صدقہ خیرات کرتا ہوں، غریبوں کے کام آتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں کہ تو راضی ہو جائے، تیری رضا کی خاطر جو ہے پروردگارہ میں یہ ساری کوششیں کر رہا ہوں۔
تو ہم یہ جو ہے حدیث زہرا امیر المومنین علیہ السلام کی ہے کہ 3 چیزیں جنت میں ہیں جنت سے بہتر. پہلی محمد و آل محمد کی ہمسائیگی کہ جنت میں ہے لیکن جنت سے بہتر. دوسری خلود ہم فیہا خالدون، جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. دنیا میں جتنا بھی رہ لیں یہ ہوتا ہے کب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی. اور تیسری چیز جو ہے وہ مرنے کے بعد جو کام آئے گی وہ ہے، یعنی جو جنت میں ہے جنت سے بہتر ہے، وہ ہے رضائے پروردگار، اللہ کی خوشنودی. جنت میں جانے والے کو یہ یقین ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے تبھی تو اس نے مجھے جنت میں بھیجا ہے. دنیا میں آپ کوئی بھی نیک کام کر لیں آپ کو کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے. تو اس لیے اللہ کے رضایت کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان ہمیشہ تگدو کرتا رہے، کوشش کرتا رہے. صرف معصومین علیہ السلام کا وہ رتبہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. تو باقی جتنے گنہگار ہیں وہ جتنے نیک کام کر رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتہ نیک کام میں نے کیا لیکن یہ اللہ نے قبول بھی کیا یا نہیں کیا، اس کی خاطر تھا یا میرے اپنے نفس کی خاطر تھا، لوگوں کی دکھاوے کے لیے تھا یا کیا. تو اس لیے انسان جو ہے نیک کام کرتا ہے تو اس کے لیے ضمانت نہیں ہوتی کہ اللہ نے اس کو قبول کر لیا یا نہیں. تو ہر گنہگار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے. معصومین کا درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہیں. اللہ تو ان سے راضی ہے تبھی تو اس نے ان کو معصوم بنایا، تبھی تو اللہ نے انہیں نبوت یا امامت عطا کی ہے. تو ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی رہے، شکوہ نہ کرے. اللہ اولاد دے تو اولاد کے ہونے پہ راضی، اللہ اولاد نہ دے تو اللہ یعنی اولاد کے نہ ہونے پہ راضی. اللہ اولاد دے کے مانگ لے تو اس پہ راضی، وہ صحت دے تو صحت پہ راضی، بیماری دے تو بیماری پہ راضی، وہ پیسہ دے تو پیسے پہ راضی، پیسہ چھین لے تو اس پہ راضی. وہ شکوہ نہ کرے. یہ معصوم کی جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ اس کی رضا پہ رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ، اس کی رضا میں راضی رہیں، اس کے امر پہ اس کے حکم پہ ہمیشہ تسلیم رہیں. اور اب یہ رسول خدا جو صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر، ان اللہ یغضب لغضبها و یرضى لرضاها، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری دختر فاطمہ صلی اللہ علیہ کے یہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں ان کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے، راضی ہونے سے راضی. تو کون سا رتبہ فرما رہے ہیں پیغمبر؟ وہ جو گنہگاروں کا ہے وہ تو ہے کہ وہ راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جو معصومین کا رتبہ ہے وہ ہے رضائے پروردگار میں راضی رہنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس سے غضبناک ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ غضبناک ہو، اور اس سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور مقام فرما رہے ہیں سرور کائنات. یعنی اگر یہ دیکھنا ہے کہ جناب خاتون جنت کا مقام کیا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی رضا میں راضی، ان کی ناراضگی میں ناراض. یعنی جس سے وہ راضی اس سے اللہ راضی، جس سے وہ ناراض اس سے اللہ ناراض. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جناب سیدہ مشیت پروردگار کے خلاف ایک پور قدم نہیں اٹھاتی. جو مشیت ہے اس کے عین مطابق ہر اقدام کرتی ہیں. تو اب اگر کبھی کسی سے ناراضگی کا اظہار کریں تو اللہ اس سے ناراض ہے جس سے سیدہ ناراضگی کا اظہار کرے. اگر کسی سے کہہ دیں کہ میں راضی ہوں، اس کو دعا دیں تو یہ اللہ اس سے راضی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ جناب سیدہ کے خوشنودی اور ان کو بھی راضی کریں، کیونکہ اللہ ان کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے، ان کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا ہے. ایک اور پہلو بیان کروں گا، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر اس کے بعد تمام پھر انشاءاللہ کچھ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اب خاتون جنت نے بڑی بڑی ہستیوں کو تربیت کیا، اور جس کے لیے کوئی حدیث بیان کر دی جس کو، تو اس کا مقام اور رتبہ بڑھ گیا. اگر سیدہ نے کسی کو کچھ حدیث یا کوئی آیت یا تفسیر یا کوئی علم دے دیا، جیسے جناب جابر دروازے پہ آ کے بیٹھیں اور کہیں کہ بی بی کوئی حدیث بیان کر دیں، اور بی بی جب حدیث بیان کریں تو وہ حدیث قصہ کہلائے. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمہ الزہراء قالت انها دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے بیان کرنے سے جناب جابر بن عبد اللہ انصاری کا مقام کیا بن گیا؟ حدیث قصہ نقل کرنے سے کربلا کے پہلے زائر حضرت جابر بنے. یہ انہیں کیوں اتنا رتبہ ملا، کیوں اتنا مقام ملا؟ کیونکہ جناب سیدہ نے انہیں یہ رتبہ دیا کہ
انہوں نے جب آ کے پوچھا کہ کوئی حدیث بیان کر دیں اپنے بابا سے، تو جناب سیدہ نے کہا بیٹھو. وہ دروازے پہ بیٹھے اور جناب سیدہ نے بیان کرنا شروع کیا. تو یعنی بی بی نے بغیر واسطے کے انہیں سکھایا حضرت جابر کو. اور جیسے جناب سلمان فارسی آتے، جناب ابو ذر در پہ آتے، یہ بڑا رتبہ ہے ان لوگوں کا کہ جناب عمار کو یا ان کو احادیث بیان، جناب مقداد کو بی بی نے احادیث بیان کی. ان کا بڑا رتبہ ہے کہ جو در پہ آتے، گھر کی صفائی کرتے. یا جناب سلمان تو گھر میں بھی آ جایا کرتے تھے. بی بی آج میں چکی چلا دوں، ہاں انہیں کو آنے کی اجازت تھی. تو یہ رتبہ اور مقام ان لوگوں کا اس لیے بنا کیونکہ ان لوگوں نے جناب سیدہ سلام علیہا کی عظمت کو یہ سمجھ لیا تھا کہ ارے یہ وہ در ہے جہاں سرور کائنات آ کے رک جاتے ہیں اور آ کے سلام کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پہ سلام. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آ کے نمازوں کے وقت انہیں سلام کرتے ہیں اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں. یہ مقام اور عظمت خاتون جنت کا. میں کیمرے پہ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے مجمع سامنے نہ ہو تو انسان کے لیے یہ بیان کرنا آسان نہیں ہوتا کہ آن لائن انسان بولتا رہے بس خود ہی، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو اب یہ تمام کے تمام مقامات، یہ عظمتیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہیں کہ اللہ نے ان اہل البیت کو وہ عظمت، رفعت عطا فرمائی ہے کہ جو کسی سے مقایسہ ہی نہیں کی جاتی. اس امت میں کسی کا کوئی مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا آل محمد علیہ السلام سے. اور اس میں جو خاص مقام اور عظمت جناب خاتون جنت کی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. میں یہ آخری چند جملے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ مصائب کی طرف آ جاؤں گا. کہ خاتون جنت نے اپنی زندگی میں بے انتہا دشواریاں اٹھائیں. یہاں تک ملتا کہ سرور کائنات گھر تشریف لائے، دیکھا کہ میری دختر رنگت جو ہے وہ زرد پڑی ہوئی ہے، یعنی جاگتی رہی، آنکھیں سرخ ہیں اور رنگت، اور پھر بھی گھر میں کوئی کام کر رہی ہیں، ظاہر چکی چلا رہی ہیں یا کچھ اور. تو سرور کائنات کو دیکھنے کے بعد اذیت ہوئی، میری بیٹی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے؟ کہا نہیں بابا یہ مختصر سی دنیا ہے، تو میں اس میں عبادت میں زیادہ وقت گزارتی ہوں. میں اپنی دنیا میں مجھے کسی اور چیز سے کوئی رغبت نہیں ہے. جیسے عام خواتین کو اچھا کپڑا ہو، اچھا زیور ہو، اچھے بڑا کشادہ مکان ہو، گھر میں بہت زیادہ کام کرنے والی، نہیں، یعنی بیوی کو کوئی ان دنیاوی چیزوں سے رغبت ہی نہیں تھی. یہ میں اپنے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی اچھا لباس نہ پہنے، کوئی نہیں، یعنی کبھی کبھی محروم لوگوں کا احساس بھی کیا کیجیے. لوگ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جن کے پاس کچھ نہیں ہے. ان محروموں کے احساس کے لیے بعض اوقات پرانا لباس پہننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات روزہ رکھ کے انسان فاقہ کرے اور مختصر سی افطاری سے اپنے روزے کو ختم کرے، اور دیکھے کہ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا میں 2 وقت کی روٹی بھی ان کو پیٹ بھر کے نہیں ملتی. تو بس بھئی کون ہیں یہ کائنات کی ملکہ جنہوں نے اتنی زحمتیں، اتنی قربانیاں دی ہیں. بی بی کے جو آخری ایام ہیں تو ان ایام میں، کیونکہ 2 تاریخیں بی بی کی شہادت کے 13 جمادی الاول ہے اور 3 جمادی ثانی. یہ 3 جمادی ثانی جو ہے یہ زیادہ مستند ہے، یہ والی جو ہم آج پڑھ رہے ہیں. بی بی سلام علیہا کے بہت زیادہ آخری ایام میں سختیاں، بیماری، پسلیوں کا بعد، بی بی کے دروازے کے بعد کافی نکاحت و کمزوری تھی. تو ایک مرتبہ جناب خاتون جنت نے
جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا اور کچھ وصیتیں کی، اور ان وصیتوں میں جملے ملتے ہیں کہ یا ابا الحسن یا علی سلم علی ولدی الی یوم القیامہ، قیامت تک آنے والی میری ساری نسل کو میرا سلام کہیے گا۔ بیوی کی وصیتیں ہیں، مجھے کہاں دفنائیے گا، دفنانے کے بعد کچھ دیر میری قبر کے پاس بیٹھ کے مجھ سے بات کیجیے گا، فوراً نہ چلے جائیے گا۔ اور پھر فرمایا کہ وغسلن باللیل، یا علی مجھے رات میں غسل دیجیے گا، وحنتنی باللیل، مجھے رات میں حنوت دیجیے گا، وکفننی باللیل، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، وصلی علیہ باللیل، میرا جنازہ رات میں پڑھائیے گا، ودفننی باللیل، مجھے رات میں دفنا دیجیے گا۔ وصیتوں میں یہاں پہ بھی ملتا ہے ایک جملہ کہ ہاں میرے بعد شادی ضرور کیجیے گا، ایسی ماں لائیے گا میرے بچوں پہ جس کو میرے بچوں سے بڑی محبت ہو۔ ہر ماں چاہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے۔ تو اب جناب خاتون جنت جو ہیں وہ وصیتیں کر رہی ہیں جناب امیر کو، اور چاہتی ہیں ان وصیتوں کے ذریعے جو جناب امیر کو کر رہی ہوں، میرے آنے والے جو شیعہ ہیں، میرے جو ماننے والے ہوں گے، ان سب کو یہ میرا پیغام پہنچ جائے، میری وصیت کی، میرے مصائب کے بھی جملے پہنچ جائیں اور میری وصیت کے جملے پہنچ جائیں۔ مجھے اپنے بچوں سے کتنی محبت، میرے ان بچوں کو، میری ماں، میرے باپ کے احسانات کو، رسول خدا نے تمہیں ہدایت دی، میری ماں نے اپنی ساری دولت لٹا دی اسلام پہ۔ یہ باتیں ذہن میں رکھنا، میرے بچوں کو اذیتیں نہ دینا۔ دیکھو میں نے اور علی نے کتنی زحمتیں کی ہیں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ تو بی بی نے اپنے آخری وقت میں وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد جناب خاتون جنت نے، رات کا وقت تھا، مولا کو وصیتیں دی، اور وصیتیں کرنے کے بعد کہا کہ مدینے والوں کو میرے جنازے میں نہ آنے دیجیے گا۔ دنیا کا کوئی آدمی اتنی بڑی قربانی نہیں دیتا ہے، دنیا کا ہر آدمی چاہتا ہے میرے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے جو مجلس برپا ہو، میرا جنازہ پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ، جب میری تشییع جنازہ ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگ۔ کوئی ایسا دنیا میں آدمی نہیں جو یہ چاہتا ہو میرے جنازے میں کوئی نہ ہو، میری مجلس میں کوئی نہ ہو، میرے دفنانے میں کوئی نہ ہو، کوئی نہیں چاہتا۔ لیکن جناب سیدہ نے وصیت کر دی، نہیں، مدینے والوں کو نہ آنے دیجیے گا۔ کیوں؟ کیونکہ خاتون جنت نے دیکھ لیا تھا کہ جناب امیر کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ یہ ساری قربانیاں جناب سیدہ نے جناب امیر کی خاطر دیں۔ یا ابا الحسن، جب لوگوں کا آپ کے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے تو میں انہیں جنازے میں نہیں آنے دوں گا۔ تو جناب سیدہ نے ساری قربانیاں جناب امیر کی خاطر دی ہیں۔ کوئی دنیا میں اتنی قربانیاں نہیں دیتا دوسرے کے لیے، تو جناب سیدہ نے قربانیاں دیں جناب امیر کی خاطر۔ اتنی قربانیاں، کہا کہ کوئی جنازے میں نہ آئے، کوئی مجلس میں نہ آئے، 14 افراد جنازے میں، اور فرما دیا کہ بھائی ٹھیک ہے نہ آئے کوئی، آپ مجھے خود دفنائیے گا یا علی، خود دفنائیے گا، میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ مولا نے بھی جب بی بی کی خبر ملی شہادت کی تو مدینے والوں سے کہا کہ مجھے تشییع جنازہ کا اعلان کرنا ہوگا، میں کر دوں گا، آپ لوگ گھر نہ آئیں۔ مولا بھی جانتے ہیں کہ سیدہ غضبناک ہیں۔ کیوں غضبناک ہیں؟ ذات کی خاطر نہیں، خدا کی خاطر، رسول خدا کی خاطر، امیر المومنین کی خاطر ناراض ہیں۔ بی بی نے بلایا جناب اسما کو، اسما
مجھے اس بات کا خیال آتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد میرا قد دیکھ لیں گے، جب تابوت اٹھے گا، جنازہ اٹھے گا، یہ سیدہ. تو کبھی بھی میں جب حبشہ گئی تھی، حضرت جعفر طیار کی بیوہ تھی حضرت اسما، کہا کہ میں جب حبشہ گئی تھی نا جعفر طیار کے ساتھ، تو وہاں پہ تابوت بنایا جاتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دو. وہ بی بی کے جو اپنے جنازے کی بھی چند افراد آئیں گے جنازے میں، ان کے لیے راضی نہیں کہ میرا جنازہ دیکھ، تابوت میں جنازہ اٹھے میرا. وہ بی بی انہوں نے کیسے برداشت کیا ہوگا کہ میری بیٹیاں کوفہ و شام کے بازاروں میں مجمع عام میں لوگوں سے پتھر کھائیں. اور اسما یہ سب کو بھی مختلف انداز سے اپنی وجہ سے. ام ایمن جو جناب سیدہ کی والدہ حضرت خدیجہ، حضرت رسول خدا کی والدہ حضرت آمنہ کی کنیز تھیں. جناب آمنہ سے میراث میں ملی رسول خدا کو. رسول خدا نے آزاد کیا. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی والدہ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی آپ کی خدمت میں رہوں گی. رسول خدا نے انہیں ماں کا رتبہ دیا، بڑی ان سے محبت کی، اور پھر جناب سیدہ کو دے دیا. بہت بزرگ تھی تو جناب سیدہ سے بڑی محبت کرتی تھی. تو حضرت سیدہ نے کہا ام ایمن فضا، میرے بچوں کو پہلے کھانا کھلا دینا، پھر میرے شہادت کی خبر دینا، فوراً نہ بتانا کہ میں نہیں رہی. یعنی یہ ماں اپنے بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں کر رہی. بی بی کربلا کی آپ نے بھوک و پیاس کو اپنے بچوں کی کیسے برداشت کیا ہوگا. ابھی کہا جب میں اپنے حجرے میں چلی جاؤں تو جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے تو سمجھ جانا کہ میں بھی ہوں، پھر سمجھ جانا میری شہادت ہو گئی. تسبیح کی آواز رکنا تھی، بیویوں نے رونا شروع کر دیا. بس اتنے میں امام حسن حسین علیہ السلام گھر میں آئے تو دونوں جیسے گھر میں وارد ہوئے تو بیویوں نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور کہا کہ شہزادو آپ کھانا کھا لیجیے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تک کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کی والدہ اس حجرے میں. جب حجرے میں گئے تو دونوں شہزادوں نے عمامے اتار دیے، بلند آواز سے رونے لگے. بس پھر مولا کائنات کو مسجد نبوی میں خبر دینے آئے. تو جب خبر دینے آئے تو مولا مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. دائیں طرف سے مولا حسن مجتبیٰ نے آ کے مولا کو گلے لگایا، بائیں طرف سے مولا حسین نے. جیسے ہی دونوں گلے لگے بلند آواز سے رونے لگے. مولا کائنات پہ رونے لگے. کان میں دونوں نے کہا کہ اب ہماری ماں نہیں رہی. مولا بلند آواز سے رونے لگے. کہ لوگوں نے سوال کیا یا علی، کبھی شیر بھی ایسے روتے ہیں؟ مولا گھر آئے. بس بھی رات میں غسل دیا، رات میں کفن دیا، رات میں جنازہ. چند افراد کو خبر دی کہ جنازہ اٹھایا جائے گا. مرحوم آغا اصفہانی نے جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں ہاں یہ صحیح ہے، بی بی نہیں چاہتی تھی مدینے والے بی بی کے جنازے میں آئیں، اس لیے کہا رات میں غسل و کفن دیجیے گا. لیکن ایک اور وجہ بھی تھی. وہ کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے بی بی نہیں چاہتی تھیں مولا بی بی کے زخموں کو دیکھے. وہ اس لیے بھی وصیت کر گئی تھی کہ مجھے رات میں غسل دیجیے گا تاکہ مولا زخموں کو نہ دیکھے. بس بے کائنات میں چند افراد ہیں جو غسل چھوڑ کے بلند آواز سے رونے لگے. ان میں سے جناب امیر ہیں ایک، جو ایک مرتبہ جب زخموں کو دیکھا، مولا نے بی بی کے پہلو شکستہ کو دیکھا تو بلند آواز سے رونے لگے. پھر تابوت تیار کیا اور آواز دی کہ فضا ذرا میرے بیٹوں سے کہو، میرے بچوں سے کہو ماں سے ودا کر لیں. دنیا میں رسم ہے ماں سے ودا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، اولاد کو بلایا جاتا ہے. بیوی کی بیٹیاں آئیں، ودا کیا. جب بیٹے آئے تو مولا حسن علیہ السلام، کچھ نے دونوں کے لیے لکھا، کچھ نے مولا حسین کے لیے. مولا حسن آئے لپٹ کے رونے لگے. اتنے میں مولا حسین علیہ السلام دروازے میں آ کے رک گئے. مولا نے یہی سوال کیا نا، کہاں میرا لال حسین؟ جب
تک ماں نہیں بلائیں گی تو مولا حسین نہیں آئیں گے۔ تو اب یہاں پہ ایک مرتبہ علماء نے جو جملہ نقل فرمایا ہے کہ مولا حسین دروازے میں کھڑے تھے کہ جناب سیدہ کے کفن کے بند کھل گئے اور 2 ہاتھ بلند۔ میرا دل کہتا ہے بی بی نے کہا ہوگا میرے لال، میرے غریب، میرے پیاسے، میرے مظلوم، آ جا، میں چھوڑ کے نہیں جا رہی، میں کربلا تک ساتھ جاؤں گی۔ بس بھئی تابوت اٹھا، رات کا وقت تھا، مولا کائنات تابوت لے کے آئے۔ جب دفنانے لگتے ہیں نا تو ایک لاشا دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا لینے والا ہوتا ہے۔ مولا کائنات نے جب جناب سیدہ کے جسد مطہر کو ہاتھوں پہ بلند کیا تو ایک مرتبہ آواز ہے کہ یا رسول اللہ اپنی امانت واپس لے لیجئے۔ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی شبیہ تھے۔ اس کا مطلب ہے رسول خدا ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو لینے آئے، جیسے کہا کہ میری امانت لوٹا دیں، مولا نے امانت دی ہوگی۔ میرا دل کہتا بس ایک ہی جملہ کہا ہوگا، یا رسول اللہ اپنی امانت کو آرام سے لیجئے گا، یہ وہ فاطمہ نہیں جو آپ نے مجھے دی تھی، اس فاطمہ کا پہلو شکستہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جناب سیدہ سلام اللہ کی شہادت پہ امام زمانہ کو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ امام رضا علیہ السلام کو پرسہ پیش کرتے ہیں، سارے ائمہ علیہم السلام کو پرسہ، امام حسن حسین رسول خدا سب سے پہلے۔ پروردگارہ ہر پریشانی دور فرما، کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش و طالبان کو آل سعود کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين